خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا سر کیا ایسے ممکن ہے کہ ہم زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر سکیں؟ دیدار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے ہیں، تو آپ لوگ مطلب غیر نبی ہو کے مطلب اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میرا تو مقصد یہی تھا کہ میں خدا کا دیدار جیتے جیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویلکم ویورز، آج ہمارے ساتھ محمد یاسین بھائی موجود ہیں۔ سلسلہ اہل توحید سے ان کا کافی پرانا تعارف ہے، تو ان سے پوچھیں گے، سلسلے کے حوالے سے بھی ان سے کچھ ڈسکشنز کریں گے، اور خاص طور پہ یہ جو ہے کہ فائی کام میں ڈسپینسری میں ہے اور اس کی ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں سلسلے کی طرف سے۔ تو کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے تمام دوستوں کو بھی، بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو الحمدللہ سلسلہ اہلیہ توحیدیہ سے میرا تعلق جو ہے وہ تقریباً آج سے 25-26 سال پرانا ہے۔ تو یاسین بھائی، اتنے عرصے سے آپ سلسلے سے منسلک ہیں، تو آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی ہے سلسلے کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد؟ جی الحمدللہ، یہ بات تو ہمارا ہر بھائی بتائے گا کہ کوئی، میرا خیال ہے ایسا کوئی بھائی نہیں ہوگا کہ جو سلسلہ میں آیا ہو اور اس نے اس میں اپنے آپ میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ محسوس نہ کی ہو۔ کس طرح کی تبدیلی ہے؟ ہماری تعلیم ایسی ہے، سلسلہ یہ توحیدیہ کی تعلیم ایسی ہے کہ الحمدللہ آپ پوری دنیا بھی گھوم کے آ جائیں گے تو آپ کو اس جیسی تعلیم نہیں ملے گی۔ یہ بالکل وہی تعلیم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی۔ ہمارے بانی سلسلہ جناب قبلہ خواجہ عبداللہ کی مساری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری تعلیم میں آپ قرآن اور حدیث سے کوئی ٹکراؤ دیکھو تو مجھے بتا دیں، میں اسے اس میں خوشی سے تبدیل کر لوں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم، ویسے بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ اب موسٹلی لوگ آج کل اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ سلاسل چل رہے ہیں، ڈیفرنٹ صوفیزم کے لوگ ہیں، یہ اسلام سے کوئی دور ہی ہیں۔ سلسلہ اہلیہ توحیدیہ کی جو تعلیم ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج تک آپ جتنے بھی سلاسل ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان کی جو ہے وہ آپ ان کی جو تعلیم کا مطالعہ کریں تو ریٹن حالت میں آپ کو ذکر و اذکار اور تعلیم جو ہے وہ آج تک قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تک بھی آپ کو یہ ایسا سلسلہ نہیں ثابت کریں گے کہ جس کی تعلیم رائٹ ہو، جو تحریر شدہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہماری کتب پڑھیں، بابا جان کی تقاریر دیکھیں، بابا جان کے وائز جو ہے نصیحت کے جو پروگرام ہے وہ دیکھیں، اور اس میں آپ کو ثابت کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ جب ہر چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ روشن ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح ہے، کیونکہ جب ایک چیز کی بنیاد ہی قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کے مطابق رکھی ہے تو اس میں تو کوئی جواز میرا خیال ہے کوئی بندہ پیش ہی نہیں کر سکے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پہلے نمبر پہ تو کوئی ذی شعور اس تعلیم کو پڑھے اور اس میں کوئی مطلب کہ وہ تنقید کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی میرا اگلا سین یہی سوال تھا کہ آج کل ویسے جو نارمل ایک ٹرینڈ ہے، جو لوگوں کی پرسیپشن ہے نا صوفیزم کو لے کے، سلاسل کو لے کے، وہ یہ کہ یار آپ اپنے اندر ہی دیکھیں، اپنی خودی کی پہچان کریں، مراقبے کر رہے ہیں، اور صرف انسان نا اپنی ذات تک ہی لمیٹڈ رہ جاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ یار ڈسپینسری سٹارٹ کر رہے ہیں خدمت خلق کے لیے، وہ بھی وداؤٹ اینی کاسٹ، صرف غریب لوگوں کا فری علاج۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو بزرگان دین کی تعلیم ہے اس کو صحیح طور پہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی سلاسل میں آپ چلے جائیں تو آپ ان کی جو منزل کے بارے میں پوچھیں، ان کا ماٹو پوچھیں تو وہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات یہ نہیں کر سکتا کہ ہم خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا خدا کے دیدار کی بات جو ہے، میرا نہیں خیال کہ قبلہ انصاری صاحب کے مریدین کے علاوہ کوئی آدمی بات یہ کرتا ہو کہ ہم خدا کا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی نمبر پہ تو بات یہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے، میرے خود ایک پروفیسر ٹیچر تھے، میں نے ان سے یہ سوال کیا، وہ ہماری اسلامیات کے ٹیچر تھے، ہمارے یہاں پہ گجرانوالہ کے ایک بہت معروف عالم دین کے، ان کے وہ سلسلہ اہلیہ نقشبندیہ کے وہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، ان کے وہ خلیفہ مجاز تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، وہ میرے ٹیچر تھے، وہ تصوف کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کو اگر کوئی تصوف کے بارے میں بات کرنی ہے تو کوئی سوال کرنا ہے تو کریں۔ میں نے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں بابا جی انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا سر کیا ایسے ممکن ہے کہ ہم زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر سکیں؟ تو وہ تو مطلب میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، دیدار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے ہیں، تو آپ لوگ مطلب غیر نبی ہو کے مطلب اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں وہاں پہ مطلب یہ بات سمجھ گیا کہ یہ خدا کے دیدار کی بات کرنی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم کی، تصوف کی جو تعلیم ہے اس کو صحیح طور پر یہاں تو پڑھتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے، یا انہیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اصل تعلیم ہے کیا. ہمیں تو انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خود انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کئی جگہ پہ چلا پھرا ہوں، کئی صوفیاء اعظام سے، فقراء سے ملا ہوں، درویشوں سے ملا ہوں، میرا تو مقصد یہی تھا کہ میں خدا کا دیدار جیتے جیت کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہی ان کا مقصد تھا. تو اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے بنیاد رکھی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تصوف اصل کیا ہے کیا. لوگ تو سرے سے تصوف کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو مانتے بھی ہیں. سوئی میں آگے بات کر رہا ہوں. آپ بتا رہے تھے انصاری صاحب کا مقصد تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے ڈفرینٹ بزرگوں سے ملے، تو پھر کیا ملا انہوں نے زندگی میں جیتے جی انہوں نے؟ جی بالکل الحمدللہ، انہوں نے خود ریٹن حالت میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے وہ ساری تفصیل وہ بیان کی ہے کہ الحمدللہ کہ میں نے اب جیتے جی اللہ تعالیٰ کے دیدار کر لیا ہے. اور اسی لیے آپ نے سلسلہ کی بنیاد رکھی تھی کہ میرے مریدین جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی کی طرف جو ہے وہ اسی لگن کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ رستے میں مر گئے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ان کا جو وہ سلوک ہے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مکمل کروا دیں گے. اور ان کا مطلب یہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ اللہ کرتا مرے گا تو بابا انصاری صاحب فرمایا کرتے تھے، بانی سلسلہ توحیدیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی کا جو ہے وہ جو اس کی منظر ہے وہ اللہ کی گود کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی موت ہی اللہ کے راہ میں ہوئی ہو. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ نہ ہو؟ جو لوگ صادق کامل ہوتے ہیں، جو صدق کے دل سے اس راہ پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور نوازتے ہیں. اچھا یہ اب ٹاپک چلیں ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے، تھوڑی ویورز کے لیے کلیئرٹی دے دیتے. اگر چلو فانی سلسلہ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے یا کوئی ایک باطنی نظر ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، جو لوگ تصوف کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے تو نہیں، یہ تو ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلب دیکھتی ہے، باطن روشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ باقی رہ گیا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کس شکل میں تھے، کس طرح سے دیدار کروایا، وہ تو ان چیزوں کو باتوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف آپ کہہ دیں کہ اگر یہ پوچھے کہ یار ان سے اگر ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا آئی ڈونٹ نو کہ یار آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کیسے، تو انہوں نے جی بالکل ان سے سوال کیا گیا تھا اس طرح، تو انہوں نے کہا یار انہوں نے ایک کیلے کی مثال دی تھی کہ کیلے کا جو آپ پودا ہے مطلب آپ اسے چھلیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا، ایک اور چھلکا نکلے گا، ایک اور چھلکا نکلے گا، ایک اور چھلکا نکلے گا. مطلب یہ صرف وہی بات بیان کر سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی، ان کو صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ مثال کیلے کے پودے والی ہے کہ بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ کو ایک تھوڑے سا دیکھیں گے تو پھر آپ پتہ لگے گا ابھی مزید بھی ہے. جی جی اگر مزید بھی ہے، اور مطلب اندر جو ہے وہ اس سے لطیف کرتا ہے جو وہ ہوتی جاتی ہے، لطیف کرتا ہے جو وہ ہوتی جاتی ہے. مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے یار میں نے اللہ تعالیٰ کو پورا دیکھ لی، نہیں مطلب وہ ہاں جی ایسے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو جو دیکھتا ہے وہی اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، باقی آدمیوں کو بس کی بات نہیں. نمبر 2 میں یہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کے بارے میں مطلب میں اور آپ کیا مطلب بیان کر سکتے ہیں. یہ تو جنہوں نے جس صورت میں دیکھا ہے وہی اصل میں اس چیز کا صحیح طور پہ جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. تو یہ بانی سلسلہ انصاری صاحب کے بارے میں چلیے بات ہو. اس کے علاوہ بھی ہو کہ بزرگ پہلے گزرے ہیں جنہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھو اس زندگی میں؟ جی ڈیفینیٹلی ایسے مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. یہ قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر جو ہے وہ بزرگان دین میں سے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو جلیل القدر بزرگان دین گزرے ہیں یقیناً انہوں نے دیکھا. اچھا یہ اس لیے کچھ رہتا نا کہ بھی تاکہ ویورز کو پتہ لگ جائے کہ از اٹ سم تھنگ ویری نیو، کہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہے؟ ایسے تو نہیں ہے، مطلب پہلے بھی ایسے ہوتے رہے جی گا بالکل اپنی لیکن اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. جی اپنے ضرورت کے حساب سے، جس طرح ہر انسان کی منزل جو ہے نا، یہ سلسلہ یا مطلب یہ کوئی کسی بھی سلسلہ میں آپ چلتے ہیں تو ہر آدمی کی منزل ایک جیسی تو نہیں ہوتی. جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا، جو اس کی منزل مقصود ہے وہ اسی تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یاسین بھائی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں جو میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ابھی ڈسپینسری والا کام آپ نے شروع کیا، یہ بالکل ایک اپوزٹ سائڈ ہے کہ یار آپ اپنے آپ کو چھوڑیں، آپ لوگوں کی طرف دیں، ان کی خدمت کریں، اور آپ ویسے بھی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں سارا ڈسپینسری میں. تو اس کی تفصیلات آپ سے پتہ کریں گے. پہلے یہ کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ یار ہم آپ سلسلہ ہے اور سلسلہ ڈسپینسری بھی بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے انیشیشن میں یہ بات؟ دیکھیں یہ کوئی بھی جو ہے کام جو ہے خیر الناس من ینفع الناس، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتے ہیں. تعلیم یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس نعرے لگاتے رہیں، اللہ اللہ کی ضربے لگاتے رہیں اور بس ایک کونے میں بیٹھ جائیں. یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ سلسلہ توحیدیہ کی تعلیم ہے.
اور قرآن کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں, جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. بابا جان انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خواہشات میں تھی ان میں سے یہ تھا کہ ایک ہمارا آستانہ ہو, ہمارا یعنی ایک مرکز ہو جہاں پہ ہم اس تعلیم کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. الحمدللہ وہ بن چکا ہے. مرکز تعمیر ملت کی صورت میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ تعلیم کا اور تصوف کا اشاعت کا کام ہو رہا ہے. اور دوسری ان کی خواہش تھی کہ ہمارا کوئی مجلہ ہو, ماہنامہ ہو, جس میں ہم اپنے سلسلے کی تعلیم کو لوگوں تک وسیع پیمانے پر پہنچا دیں. تو الحمدللہ وہ تقریباً 30 سال سے الحمدللہ اس خواہش پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا, عمل کیا ہوا ہے. قبلہ ڈار صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل رہا ہے مجھے جی الحمدللہ ماشاءاللہ بلا ناغا چل رہا ہے الحمدللہ. تو اور تیسری خواہش یہ تھی کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم لوگوں کے لیے فری ڈسپینسری کا قیام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ اب توفیق دی ہے, اس کی مدد سے, اس کی رحمت سے. اب الحمدللہ ہم نے 9 ماہ سے جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. BBS ڈاکٹر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیڈیز ڈاکٹر بھی آتی ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, اور بما ادویات الحمدللہ ہم یہ سارا کام فری اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور آج ہی الحمدللہ قبلہ محمد یعقوب صاحب نے جو ہے وہ آج ہی جو فری ہماری ڈسپینسری ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے ہم علیحدہ عمارت جو ہے وہ تعمیر خواہش سے شروع ہو گئی ہے. سنگ بنیاد اس کی ایپ ڈیڈیکیٹڈ الگ عمارت کا انہوں نے جی ہماری مہینے سے چل جی جی بالکل الحمدللہ. وہ کتنے کوئی لوگ آتے ہیں مطلب, اور کس طرح فریکوینٹلی آپ یہ جی تقریباً ہمارا جو اوسطاً ہے آپ دیکھ لیں 150 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی اور الحمدللہ سب روز 1 روپیہ بھی نہیں لیتے, مطلب جس کا دل کرتا ہے آ جائے. جی بالکل سب کے لیے فری, آپ سب کے لیے دروازہ ڈائگنوسس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے جیسے آپ نے بتایا BBS ڈاکٹر ہیں, لیڈی ڈاکٹر بھی آتی ہیں تو ان کا ڈائگنوسس کر دیتے ہیں. جی جی بالکل فری ڈائگنوسس جی اور فری میڈیسن وغیرہ جی بالکل فری. میں جو وہ لکھ کے دیتے ہیں وہ فری میڈیسن یہاں سے ہی ان کو ملتی ہے. میڈیسن بھی ساتھ ساتھ جی بالکل میڈیسن فری آف کاسٹ ان کو فری یہاں پہ وہ میڈیسن بھی ملتی ہے. الحمدللہ ہم اسے روزانہ کی بنیاد پر کرنے کے لیے ہی عمارت باقاعدہ اس کا جو ہے علیحدہ طور پہ ہم جو ہے وہ آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. الحمدللہ بھائیوں کے تعاون سے, بھائیوں کے دعاؤں سے الحمدللہ ہم 1-2 ماہ کے اندر اندر وہ عمارت کو مکمل کر کے ڈسپینسری کو اس میں انشاءاللہ شفٹ کر دیں گے. صحیح. تو فائنینسز کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ اب دوائیں بھی فری میں دے رہے ہیں, ڈاکٹر کو بھی آپ کورس آئی گیس پے کر رہے ہوں گے, پیشنٹس آئی جا رہے ہیں, آپ ان کا علاج بھی کر رہے ہیں دوا, تو فائنینسز کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے الحمدللہ کہ اللہ کا یہ بہت شکر ہے کہ ہمارے جو سلسلہ کے پیر بھائی ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, لوگ ہمارے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں سلسلے ساتھ, الحمدللہ وہ ہمیں تعاون کر رہے ہیں. اور اللہ کی مدد سے ان کا تعاون الحمدللہ ایزیلی ہم اس سے اپنا کام جو ہے چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس مطلب انٹرنل سلسلے کے لوگ جو ہیں, سلسلے کے پیر بھائی ہیں سارے, وہ خود ڈونیٹ کر کے اس کو چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی آپ ایکسٹرنلی لوگوں سے ڈونیشنز لے رہے ہوں, جیسے جی اور بھی لوگ عام طور پہ ایسا کام کرتے ہیں, پوری کیمپینز چلاتے ہیں کہ یار ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں پیسے دو, اور اس طرح سے کر کے وہ سین نہیں, آپ خود ہی مینیج کر رہے ہیں. جی بالکل ہمارا ایسا نہ تو کوئی ماٹو ہے اور نہ ہم ایسا کوئی چاہ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے خود سے کرنا چاہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. نیکی کا کام ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, مددگار بنو. چلے ماشاءاللہ. اچھا فائنل اس میں یہ بتا دیں جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, رکھوں گے آئیڈیا ہوتا ہے بھی لوکیشن ایگزیکٹلی کہاں پر ہے ڈسپینسری, اور کن کن ڈیٹس میں ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ بھی آگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. جی ابھی تو ابتدائی طور پہ چونکہ ہم نے اسے تجرباتی طور پہ شروع کیا تھا, تو ابھی تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ ماہانہ بنیاد پہ اس کو کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا جو ہوا ہے تو مطلب مہینے میں ایک دفعہ کریں. لیکن ہمارا جو عمارت بنانے کا مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنے جا رہے ہیں ان قریب. تو یہ ہمارا جو مرکز تعمیر ملت ہے, GT روڈ کوٹ شاہ کے قریب وحید کالونی کا علاقہ ہے, اس کے بالکل ساتھ ہی ہمارا جو مرکز ہے تعمیر ملت, تو اس میں یہ جو ہماری فری ڈسپینسری چل رہی ہے الحمدللہ پچھلے 9-10 ماہ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سنگ بنیاد بھی مرکز کی بلڈنگ ہے؟ جی سنگ بنیاد جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وسیع بلڈنگ دی ہوئی ہے, ہمارے پاس کافی جگہ ہے. تو جناب جو ہمارے شیخ سلسلہ ہے جناب قبلہ محمد یعقوب توحیدی صاحب, آج انہوں نے اس کا باقاعدہ جو سنگ بنیاد رکھا ہے, بھائیوں کے ساتھ سب نے مل کے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور دعائیں خیر فرمائی ہے.
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محض اس کی رحمت سے انشاءاللہ یہ کام اپنے پایہ تکمیل تک جلد پہنچ جائے گا، اور ہم اپنے دوستوں کو انشاءاللہ جلد ہی یہ خوشخبری بھی دے دیں گے کہ جب ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس کو کر دیں گے۔ چلیں بہترین ہو گیا یاسین بھائی، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور ڈسپینسری کے بارے میں سن کے تو ویسے دل خوش ہو گیا۔ چلیں کوئی تو ہے جو عوام کے لیے کہہ رہا ہے بس، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مزید آگے بڑھائے۔ یہاں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ یاسین بھائی، اتنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالنے کا، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔